السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امیر ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج ہمارے لیے خاص خوشی کا دن ہے۔ اے آر وائی کو بنے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ 25 سال کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان 25 سالوں کے اندر اے آر وائی نے اتار چڑھاؤ دیکھے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں 100 سے زیادہ ممالک کے اندر ہمارے ناظرین موجود ہیں، جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے اپنے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے رابطہ ہے، وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ تو آج تمام جو اسٹیشنز ہیں اے آر وائی چینل کے، ملک کے اندر ملک کے باہر، تو وہاں پہ 25 سالہ جو تقریبات ہیں وہ منائی جا رہی ہیں۔ ہم نے بھی یہاں پہ اپنے اسلام آباد کے اندر ایک تقریب رکھی تھی، اور ہمارے جو سب سے پرانے یہاں پہ ساتھی ہیں جو اے آر وائی اسلام آباد کے ساتھ منسلک ہیں، کے نام سے ان کو ہم جانتے ہیں، اصل نام ان کا نام آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ ہمارے کے ہیں۔ تو آج ہم نے کیک کاٹا اور ہم نے ان کو کیک کھلایا۔ سب سے پہلے ناظرین، اے آر وائی نیٹ ورک کے جو روح رواں ہیں، پریزیڈنٹ ہیں سلمان اقبال صاحب، آج ہمارا جو صبح کا پروگرام تھا وہاں پہ انہوں نے جو اے آر وائی کا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے وہ دیا، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے ہمیں یہ ادارہ بنائے ہوئے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کل یا پرسوں یا ایک دن مطلب تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع کیا تھا یہ سلسلہ۔ 800 لوگ اے آر وائی کے ساتھ شامل ہیں، جن کو آلموسٹ 20 سال کے اوپر ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو تو 25 سال 24 سال ہو گئے۔ میں آج کے دن سب کو یاد کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ تھے اور چلے گئے ہمیں چھوڑ کے۔ ہمارے کیمرامین عارف سے لے کر عاشق شریف، رؤف خالد، نوید، رشید اور جتنے بھی لوگ تھے جو میرے بہت قریب تھے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں آج، ان سب کو یاد کر رہا ہوں آج میں۔ بہت ساری رکاوٹیں آئی، ان سینس کے مورلی رکاوٹیں آئی کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ کر سکتے نہیں ہیں۔ آج میں اپنی پوری فیملی کو سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو، جو اے آر وائی کے بانی تھے، جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، میرے بھائی صاحب کا بہت ساتھ دیا۔ 2 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ اس انڈسٹری کو وہ مزید اسٹرانگ کرے گی۔ انشاءاللہ اس انڈسٹری کو نہیں، ہمارے ملک کو مزید اسٹرانگ کرے گی۔ بہت جلدی خوشخبری بھی سنائیں گے اور اناؤنسمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں بہت بڑی چیز لانچ کرنے والے ہیں۔ اور بس میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم پاکستان ہیں، ہم جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ہماری ویورز ہیں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور آج ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ناظرین، اللہ حاجی یعقوب صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ ان کا برین چائلڈ تھا۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، سلمان اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ جب یہ آئیڈیا آیا تو خاندان کے اندر سارے لوگ سرپرائز ہو گئے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارا یہ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ کیا لینا دینا، لیکن ان کی دور اندیشی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقت ہے، ہمیں اس فیلڈ کی طرف بھی آنا ہے۔ اور ناظرین، پچھلے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے اس نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہوئے ہو گیا ہے۔ ہر جو ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے اس کی ایک ایڈیٹوریل لائن ہوتی ہے۔ تو جب میں نے پہلے دن یہ نیٹ ورک، یہ چینل جوائن کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس ادارے کی جو ایڈیٹوریل لائن ایک ہی ہے، وہ ہے پاکستانیت۔ سب سے پہلے پاکستان کے مفاد جو ہے وہ اولین ترجیح رکھتے ہیں، باقی ساری باتیں بعد میں۔ بہت سارے ایسے معاملات جب سے میں اس چینل کا حصہ ہوں ایسے ہوئے بھی، وہاں پہ مالی نقصان بھی ہوا چینل کو، لیکن جہاں پہ ملکی مفاد کا معاملہ آیا تو چینل نے ہمیشہ جو ہے ملکی مفاد کو جو ہے ترجیح دی۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ بھی کافی عرصے سے اس چینل کے ساتھ منسلک ہیں، سو اگین چینل کی ایک اپنی ظاہر ہے ایک ایڈیٹوریل لائن تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس پچھلے عرصے سے جب سے ساتھ منسلک ہیں، اور ظاہر ہے آج 25 سالہ تقریبات ہیں، جشن ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپنا رد عمل دیں۔ نہیں ماشاءاللہ اٹ ہیز کم آف ایج، لیکن یہ بات بہت میں برملا کہتا ہوں کہ یہ کوئی مداخلت نہیں کرتا، جو طے ہو گیا ہے بس اس کے مطابق آپ کام کریں۔ آبویسلی ریڈ لائن ایک ہی ہے اور وہ پاکستان ہے، جیسے آپ نے کہا۔ تو خاور گورنمنٹ صاحب، آپ نے وہ ایک گروپ میں بھی جو اپنے ویوز دیے ہیں وہ سب کی آواز ہے، کیونکہ یہ چینل جو ہے اس لحاظ سے منفرد ہے یا ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی مداخلت یا بیجا پابندیاں یا
بس ایک ہی ہے بھئی آپ نے پاکستان اور پاکستان کے مفاد کی بات کرنی ہے، پیریڈ. اور اسی لیے دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کر رہا ہے، اور اس کے بال بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں چینل کے مختلف شعبوں میں ابھی، اور کافی جگہ اور بھی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے ان کو ایفیکٹو پریزنس کی، جیسے نیوز میں اور انٹرٹینمنٹ میں، فلموں میں، کئی چیزوں میں آئے ہیں. اور آپ کا کامیڈی شو جو ہے وہ بھی سیکنڈ ٹو نن ہے. اور پھر وہ وسیم بدامی جو شو کرتے ہیں، اور کس کس کا نام لوں. تو ایک بات ہے کہ اس میں کوئی دو چیزیں جو ہیں اس پر کمپرومائز نہیں ہے. ایک تو کوئی فیک نیوز دینا پارٹی کا بھی اس چینل کی پالیسی نہیں رہی. غلط بیانی یا غلط نقطہ نظر کو آگے بڑھانے میں قطعاً کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. کوئی کر بھی دیتا ہے غلطی سے تو اس کا یعنی تدارک کیا جاتا ہے. اور نمبر دو، ملک کے معاملات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور کسی کو پوچھنے کے نہیں. یعنی کوئی نو بڈی ہیز ٹو ڈائریکٹ یو کہ خاور گھومن صاحب آپ نے ملک کے مفاد میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب کا، عماد یوسف کا اور باقی مینجمنٹ کا اور ٹیم کا یہ پالیسی ہے، اینڈ ناٹ ٹو کراس لائنس. حسن ایوب، مجھے آج جو سب سے سلمان اقبال صاحب کی اچھی بات لگی، ظاہر ہے انہوں نے اپنے چینل کی پالیسی کے بارے میں بات کی، انہوں نے بتایا کہ چینل کیا سوچتا ہے، چینل بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جو چینل کا حصہ تھے. ظاہر اس میں سب سے بڑھ کر ارشد شریف کا نام بھی انہوں نے لیا. جی دیکھیں، ایئر وے فیملی ہے نا، اور فیملی کا ذکر کیا، ان کا یہ میری فیملی تھے. جو لوگ دنیا میں نہیں رہے وہ بھی ان کو اپنا حصہ سمجھ رہے ہیں، آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں خوشی کی اس گھڑی میں. ظاہری بات ہے کہ 25 سال جو ہے وہ گزارے ہیں. یہ ایک سنگ میل ہے جو عبور کیا ہے ایئر وائی فیملی نے. اور جس طریقے سے وہ بتایا کہ جی ہم کاروباری لوگ تھے، ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا میڈیا انڈسٹری کے ساتھ، لیکن جس طریقے سے ایئر وائی آیا اور اس نے جس طریقے سے یعنی اس کو ڈومینیٹ کیا پوری نیوز کی مارکیٹ کو، یہ بھی ایک اپنے طور پر ایک تاریخ ہے. کیونکہ جو دوسرا کمپیٹیٹر تھے ان کی ہسٹری تھی جرنلزم کی، لیکن اس کے باوجود ان کو کراس کرنا اتنا آسان نہیں تھا. جس طریقے سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پہلا نمبر 1 نیوز چینل بنایا گیا ایئر وائی کو. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس کے اندر دیکھیں کہ جس طریقے سے ایئر وائی سب سے زیادہ لیڈنگ رول تھا اس کا، جس طریقے سے جو پروپیگنڈا تھا انڈیا کا اس کو کاؤنٹر کیا ایئر وائی نے. آپ یہ دیکھیں کہ ایئر وائی نے وہی نا پاکستان فرسٹ والی جو بات ہے، یہ اس کا عملی ثبوت ابھی ہم نے پاک جو بھارت کشیدگی کے دوران دیکھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اراؤنڈ دا کلاک کام کیا ایئر وائی کی پوری ٹیم نے، وہ بھی دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور ادارے کے لیے کام نہیں کرتا. ایئر وائی میں جو فرق ہے کارپوریٹ سیکٹر سے، جو ایئر وائی فیملی ہے، وہ فیملی کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ ایئر وائی کے لیے کام کرتا ہے. اور پھر جب آپ فیملی کے اندر ہوتے ہیں، جب ایئر وائی نے ہی مجھے شناخت دی ہے مینلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو چوہی صاحب نے باقی پروگرامز کا ذکر کیا، جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی ریکارڈ ویورشپ ہے. اور میری اور چوہی صاحب کی نوک جھونک جو ہے وہ دنیا بڑی پسند کرتی ہے. ایون کہ ہماری جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہم جو ہے وہ ہمارے ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس خبر سے میں بے خبر تھا. وہ زیادہ جو معاملہ ہے وہ تو ایون ایک دن کاشف واسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ایک کھانے پر موجود تھے، تو وہ اوور آل یہی ڈسکس ہو رہی تھی میری اور چوہی صاحب کی جو آپس میں نوک جھونک ہوتی ہے. تو ایون دین کاشف صاحب جب باہر نکلے کہتے ہیں کہ جی یہی ٹی آر پی ہے. اب دیکھ لیں کہ یہی اب نظر آ رہا ہے کہ پورا جو ہے تمام میڈیا انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ جی میرا اور چوہی صاحب کا. چلیں تھوڑا بہت میرا بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کرتے سر. اچھا نہیں، مذاق کے علاوہ نہیں کرتے. چلیں آپ دل رکھنے کے لیے کیا ہی دیتے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. دل تو نہیں کر، لیکن کیا کریں، پاکستان کو بھی اس معاملے کے اندر کودنا پڑ گیا. کھیل ہی ہوتا ہے. بے شک انڈیا ہمارے ساتھ انہوں نے کرکٹ کے تعلقات جو ہیں وہ قطع کیے ہوئے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے، لیکن انٹرنیشنل میچز ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ، جو ون ڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تو پاکستانی ٹیم ٹریول ٹو انڈیا ڈسپائٹ آل دا ریزرویشنز. وی پارٹیسپیٹڈ. گیم ہے، جینٹل مینز گیم ہے، گیم کو گیم ہی رہنا چاہیے تھا. لیکن انڈیا جس حد تک اب کم ظرفی دکھا رہا ہے، ظاہر ہے پھر رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. میچ ہوا، میچ کے اندر انڈین جو ٹیم کے ان کے جو کپتان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں
جو بورڈ ہے اور میری حکومت نے مجھے کہا تھا کہ جب ٹاس بھی ہوگا تو میں نے پاکستانی کیپٹن سلمان آغا کے ساتھ جو ہے ہاتھ نہیں ملانا. اس کے بعد ایک کنونشن ہے, ایک کسٹمری چیز ہوتی ہے, روایت ہے کہ جب میچ ختم ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں تمام پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب معاملہ ہو گیا, خبر بعد میں یہ آئی کہ اس میچ کے جو ریفری تھے ہینری پائیکرافٹ ان کا نام ہے, پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سلمان آغا جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن, ان کو کہا کہ جی آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے جو انڈین کیپٹن کے ساتھ. بھائی who the hell are you to say this thing. پاکستان نے ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ جب تک اینڈی پائیکرافٹ کو اس ٹورنامنٹ سے ایز اے میچ ریفری ختم نہیں کیا جاتا, نکالا نہیں جاتا, تو ہم ایشیا کپ کا حصہ نہیں رہیں گے. اب جو آئی سی سی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اسی یہ پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز جب ہوں گے وہاں پہ ان کو ریفری نہیں لگائیں گے, لیکن باقی وہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ رہیں گے. تو ایز آف نو جو خبر یہ آ رہی ہے کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں, جو انٹیریئر منسٹر بھی ہمارے نقوی صاحب, ہاں وہ ملاقات کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے, تو فیصلہ کریں گے کیا ہم نے اس ٹورنامنٹ کا حصہ رہنا یا نہیں رہنا. آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, ہمارے جو سپورٹس کے کورسپونڈنٹ ہیں, سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں, محسن راجہ, ان سے جانیں گے. لیکن سب سے پہلے محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے جو پاکستان کا سٹانس ہے, پوزیشن ہے, وہ بتائیے. سی بی کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ اس ریفری کو جس نے کافی سارے لوگوں کی موجودگی میں ہینڈ شیک سے منع کیا تھا, وہ اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہ بات کرنے کا. اور اگر اس کو کسی نے کہا تھا تو وہ اس کو بتانا پڑے گا. ہم تو بالکل ٹورنامنٹ سے کہیں پہ ایسی چیز نہیں چاہتے کہ ٹورنامنٹ خراب ہو یا کچھ ہو, لیکن اگر انہوں نے اس کو تبدیل نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ پی سی بی کے پاس کوئی راستہ رہے گا, یہ کیونکہ گورنمنٹ سے ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے. رایا محسن, واٹ از دا لیٹسٹ, ابھی پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟ ایک ملاقات کا بتایا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب کی ہونی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. بڑا کلیئر سٹینس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس حوالے سے, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس حوالے سے. دیکھیے یہ سارا معاملہ, میں تھوڑا سا آپ کا وقت لیتا ہوں. میں بنیادی طور پہ جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں گوتم گمبھیر, وہ ان کا تعلق بی جے پی کے ساتھ ہے. وہ بی جے پی کے ٹکٹ پر ان کے رکن پارلیمنٹ بھی رہے, اور اس الیکشن میں انہیں بھارت میں وہاں پہ ٹکٹ نہیں ملا تو بی جے پی نے ان کو انڈین جو ٹیم کا ہیڈ کوچ لگا دیا. تو سوریہ کمار یادو جو بھارتی کپتان ہیں, انہوں نے یہ میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ انہیں ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے یہ ہاتھ نہیں ملانا ٹاس پر بھی اور پھر اس کے بعد میچ کے بعد بھی. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے, کیونکہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے یہ حرکت اور بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر انتہائی گھٹیا حرکت کی گئی ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹینس بڑا ہی واضح ہے. دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا موقف تھا اس پر پاکستان کھڑا رہا اور پھر بھارت کو جھکنا پڑا, اور ہماری کنڈیشنز پہ پھر چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی. بھارت تو کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو ہوسٹ نہیں کرنے دیں گے. بہرحال اس کے بعد پھر جب ایشین کرکٹ کاؤنسل کی میٹنگ, بھارت نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ڈھاکہ میں نہ ہو, اور کیونکہ اس کے بھی صدر اس وقت محسن نقوی ہیں, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, اس میں بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور اس دفعہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حرکت پہ بھی بڑا ایک واضح سٹینس لیا ہے, اور کیٹیگوریکلی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو بھی یہ کہا ہے, ایم سی سی کو بھی یہ کہا ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ ہمارا بڑا کلیئر سٹینس ہے, ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, ادروائز ہم ایشیا کپ کے باقی میچز کا. بالکل صحیح. اچھا محسن یہ بتائیے گا, یہ ہمارے جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا صاحب, یہ ان کو کیوں معطل کر دیا گیا ہے؟ مطلب خبر آ رہی تھی کہ شاید انہوں نے ٹائملی رسپونڈ نہیں کیا. بالکل, دیکھیں جلدی ری ایکشن چاہیے تھا اس معاملے پر, کیونکہ بھارت نے یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ میچ کے ساتھ یعنی ٹاس پر ہی یہ عمل سارا شروع ہو گیا تھا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ رد عمل میں تاخیر کرنے پر انہیں عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑی برہمی کا بھی اظہار کیا گیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ اتنا لیٹ ری ایکشن کیوں آیا. ٹاس ہوا, اس کے بعد تقریباً 4 گھنٹے میچ چلا, پھر میچ ختم ہوا, میچ کے بعد بھارت نے پھر اسی طرح کی ایک حرکت ریپیٹ کی, اور اس کے بھی 4-6 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ جب ری ایکشن نہیں آیا تو اتنی تاخیر پر بالکل سے. بہت شکریہ راجہ محسن یہ ساری تفصیلات شیئر کی. ناظرین ظاہر جو سین لوگ ہیں, تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں,
وہ دونوں اطراف میں یہی بات کر رہے ہیں. پاکستان تو ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی پارٹی ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو کرکٹ کھیل رہے تھے. انڈیا کی طرف سے ان کے کانگریس کے یونین منسٹر ہیں, پھر سوربھ گنگولی فارمر کرکٹر رہے ہیں, کپتان بھی رہے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے. اس کے علاوہ ان کے جو ہیں بھارتی پنجاب کے بھگونت سنگھ, انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. تمام بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. Terror must stop all around the world. That is most important. But sports also cannot stop. I personally believe sports and politics should not be mixed up. We don't really have a right to choose our opponents or teams who we play against in tournaments. Once we enter a tournament, we are obligated to play. یہ پاکستان انڈیا کا بائیلیٹرل کھیل نہیں ہے, ایشیا کپ ہے. اگر کسی دیش سے ہمارے دشمنی ہے, اس کی وجہ سے ہم اولمپک نہیں جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ انہوں کا مین سٹریم اپنا میڈیا ہے. ہن وہ کہہ رہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ہاتھ نہیں ملائے. مطلب یہ کوئی آپریشن سندور جیت گئے, ہاتھ نہیں ملائے. کھیڈے تو ہے کہ انہوں نے کیچ تو لے نے انہوں نے, پھر چھکے تو انہوں نے بھی مارے نے, انہوں نے بھی مارے نے. یا تو ہوگی نا بھی انہوں نے ساڈے کیچ نہیں لے, جا اسی انہوں نے کیچ نہیں لیا, اسی نہیں انہوں نے بال نو ہاتھ لاؤندے. اے انہوں پاکستان دا بلہ لگیا ہوا ہے, انہوں اسی نہیں لاؤندے ہاتھ. پھر تو کھیڈنا کیوں ہے جی؟ مینوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جی کہڑی مجبوری سی میچ کراؤن دی. وہ میچ دے وچوں پاکستان بورڈ نو بھی حصہ جاؤگا میچ کھیڈن دا, تے پھر وہ کتنے استعمال کرن گے فائدہ پاکستان دا. پھر چلو ٹھیک ہے میچ کھیڈ رہے ہو کوئی گل, پھر شردھالواں تو کی قصور ہو گیا جی کہ متھا ٹیکن واسطے تسی جان نہیں دے رہے انہوں نے, وہ نہیں جا سکتے. جی میچ کھیڈ سکتے ہو, پھر کرتارپور صاحب یا ننکانہ صاحب متھا ٹیکن تو کی حرج ہے جی. پھر چاہیے صاحب سردار جی نے بڑی زبردست گلاں کی تھی. انہوں نے کہا مطلب یہ بڑی بےہودگی جی ہے, مطلب ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, کیا وہ جو بال کھیل رہے تھے جس بال کے ساتھ, کرکٹ بال کے ساتھ, جو بیٹ کے ساتھ, وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ناظرین واقعہ کچھ یوں ہوا ہے. ایک تو راجہ محسن نے بتایا کہ بیہائنڈ دا سین گوتم گمبھیر کافی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ ہیں, بی جے پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پہلے دن جب ٹرافی کی اوپننگ ہوئی تو اس دن ان کے سوریا کمار کیپٹن, انہوں نے جا کے پاکستانی کیپٹن سے ہاتھ بھی ملایا. پاکستان جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں نقوی صاحب, ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا. اس کے اوپر جو رائٹ ونگ ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو اس کے پیچھے پڑ گئے. اگر آپ نے ہاتھ ملایا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو یہ کریں تو وہ کریں, پاکستان سے میچ ہی نہ کھیلیں. اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. چودھری صاحب کیا کہیں گے اب؟ حرکت کی ہے تو سانو کیڑا شوق ہے نہ انہوں نے ہاتھ ملان دا, کافی انہوں نے ہاتھ نہیں کر دیتا تسی مئی دے وچ. از اٹ ناٹ انف فار دیم؟ اور ابھی کیا, ابھی تو پہلے تو یہ نہیں ابھی تک فیصلہ کر بیٹھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جنگ بندی ہوئی تھی یا پاکستان کے ملٹری کانٹیکٹس کے ذریعے ہوئی تھی. عجیب حرکتیں کر رہے ہیں, عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اور چھوٹے سے چھوٹا اپنے قد کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح ان کو پہلے ذلت و امیز شکست ہوئی ہے, اور بھی ان کو بہت جگہوں پر انشاءاللہ شکست ہوگی. لیکن خاور صاحب یہ آپ بھی ٹیمیں شیمیں بھی کوئی صحیح اور وہاں مینجمنٹ بھی کوئی اچھی کریں, یہ میں ذاتی تعلقات کے ذریعے کام نہ چلائیں. میں یہ حسن سے کہتا ہوں کہ اس معاملے کو ذرا اس کے اوپر مینوں تو لگ جائے محسن اعجاز جڑا سارا فساد دی جڑ ہے, جیڑی جگہ دی بیچ ہے اوتھے ہی گند مچے ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا حسن, اب معاملہ یہ ہے محسن اعجاز پہ معاملہ خراب ہو گیا. محسن صاحب کچھ کر لو خاور صاحب. محسن اعجاز کا کچھ کرتے ہیں سر, اس کا کوئی معاملہ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ کتنی کم عقلی ہے کہ آپ اچھی کرکٹ کھیلے. سارا پاکستان میں مانتا, پاکستان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اچھی ہے, انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی. ہم ہار گئے جی, ہمیں میچ ہرا دیا. وہ میچ ہارنے کے بعد جو دنیا کے اندر جو آپ لوگوں نے تعریف کرنی تھی کہ یو پلیڈ ویل, آپ نے اپنے منہ کے اوپر کالک مار لی. تو میں یہ سر کہاں ویل ہو جو 4 آپ کے اس نے ریفری نے غلط فیصلے دیے. اچھا وہ دیکھیں میچ جیتنے کے باوجود انڈیا یہ میچ ہارا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان دی اینڈ آپ نے اپنی جو ہے تعریف کروانی تھی کہ الٹا لوگوں نے آپ پر تنقید شروع کر دی. دنیا کا کون سا ایسا کرکٹر نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹر یا جو دنیا کرکٹ کے جو جتنے بڑے نام ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں, آپ کے اس ایکشن کو درست قرار نہیں دے رہے. تو اس سے تو انڈیا نے دنیا کے اندر جگ ہنسائی کرائی ہے. اور اوپر سے دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ اپنی جو خفت نکالنا چاہ رہے ہیں وہ سپورٹ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. بھائی اتنے اگر آپ تھے تو جنگ ہی تھی نا ہماری, تو جنگ میں آپ دوبارہ جو ہے وہ آزما کے دیکھ لیں. ہمیں پہلے بھی آزما لی ہے تو طبیعت ہم نے سیٹ کر دی, ہم تو پھر بھی اپنا دفاع ہم نے کیا اور اپنے دفاع کے اندر آپ نے جہاز گرائے ہیں. تو جس دن پاکستان نے اسٹرائک کی ان کے اوپر
تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی پڑوسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم تو دشمنیوں کو کب کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپس میں تلخی کو ختم کر کے. پاکستان کی تو خواہش ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ٹریڈ ہو, لیکن انڈیا کا جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے, جو ہندواتا مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو خطے کے اندر چھوٹے ممالک کو بلی کرتا ہے, اور وہی چیز جو پرائڈنس ہے ان کی, جو فیک ہے, اس کی وجہ سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور یہی انہوں نے اپنائی ہے اب کرکٹ کے اندر. تو مجھے لگ رہا ہے اب آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ جس طرح ان کی فوج کا زوال شروع ہوا, جس طرح وہ ایک ایمرجنگ انڈیا تھا, وہاں سے پھر وہ ذلیل ہونا شروع ہوا, تو جب ان کی کرکٹ ٹیم بڑی مضبوط ہو چکی ہے, لیکن اب عملی طور پر وہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ ان کی ٹیم بھی اب دنیا میں ذلیل ہوگی. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے OIC اور عرب لیگ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا. پوری دنیا کے اسلامی ملک 57 کے قریب اور ان کے ہیڈز آف دا اسٹیٹ سارے وہاں پہ موجود تھے. بھرپور جو ہے ڈسکشن ہوئی, اور یہ ڈسکشن ہوئی تھی اس بیک گراؤنڈ میں جو اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا, حماس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اس کے اوپر ایک اعلامیہ آیا ہے, اس اعلامیے کے اوپر بات کریں گے کہ یہ اعلامیہ اسرائیل کتنا سنجیدہ لے گا, اور اس اعلامیے کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسلامک ورلڈ ہے وہ آنے والے مہینوں سالوں کے اندر کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے. اوور دا ویکینڈ ناظرین, سیچرڈے والے دن, ہفتے والے دن, تمام جو منسٹر صاحبان ہیں, فورن منسٹرز 57 جو مسلم امہ کے ملک ہیں, ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد اتوار والے دن ہیڈز آف دا اسٹیٹ جو ہے ملتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی دوحہ کے اندر موجود تھے. جب پہلے دن کی ساری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, فورن منسٹر بھی ہیں, جنہوں نے پہلی میٹنگ میں حصہ لیا تھا, انہوں نے کسی امید کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم صرف نشستن گفتن برخاستن کر کے اٹھ گئے, مطلب بیٹھے چائے شائے پی مذمت کر کے اٹھ گئے, تو دنیا میں سیریس نہیں لے گی. لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں کیا ہے, اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے. ڈاٹ صاحب کیا انہوں نے کیا فرمایا, سنیے. If the countries and the leaders and the statesmen just sit, make strong speeches without a very clear roadmap how to deal with this situation, it will be very sad. Ummah is expecting now. You said 2 billion people. I think they would be all eyeing on this summit. What would come out of it? The Arab League, I think they've already talked on these lines. Some sort of combined security force type. Why not? I think this aspect. Nuclear power Pakistan obviously would stand as member of the Ummah will discharge his duty. اعلامیہ ناظرین آیا, اعلامیہ کا کافی لمبا چوڑا ہے, ہم نے اس کا ترجمہ کیا, آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ, اس کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 9 سپٹمبر 2025 کو دوحہ میں اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے نسل کشی اور توسیع پسندی کے اقدامات کو روکنا ہوگا. ریاست قطر کے خلاف جارحیت تمام عرب اور اسلامی ریاستوں کے خلاف جارحیت ہے, اور ہم قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے. قطری سرزمین پر یہ جارحیت امن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں پر ایک سنگین حملہ ہے. غزہ کی پٹی پر جارحیت کو ختم کرنے کے لیے ثالثی میں مصروف ریاستوں کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. 4 جون 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطینی ریاست کے قیام اور عرب علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور مشرق وسطی کی جوہری و کیمیاوی ہتھیاروں سے نجات لانے کی حمایت کرتے ہیں. علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ بننے والے اسرائیلی منصوبوں کے خلاف مزاحمت کی ضرورت ہے. غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے جلد از جلد منصوبے شروع کیے جائیں. اس کے لیے عالمی ڈونرز کے تعاون کے لیے جلد ڈونرز کانفرنس بلائی جائے. اسرائیل کی جانب سے خوراک اور ادویات کو فلسطینی عوام کے خلاف جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف فوری بین الاقوامی کارروائی کی جائے, تاکہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے تمام حصوں میں انسانی امداد کے فوری, محفوظ اور بلا روک ٹوک داخلے کو یقینی بنایا جا سکے. مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے, اس کے ساتھ دو طرفہ فوجی تعلقات پر نظر ثانی کرے. رکن ممالک اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرانے کے لیے مربوط کوششیں کریں. سلامتی کونسل کے رکن عرب اور اسلامی ریاستوں کے نمائندے, جن میں الجزائر, صومالیہ, پاکستان سر فہرست ہیں, فلسطینی کاز کے دفاع, غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے, جنگ بندی اور اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت حاصل کرنے میں ان ممالک کے اہم کردار کو بھی سراہتے ہیں. پاکستان کے کردار کو سراہا گیا بینگ اے ممبر آف دا یون سیکورٹی کونسل, جبکہ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے میں ان کے مؤثر تعاون کی
بھی قدر کرتے ہیں. ہم عالمی برادری بالخصوص سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور اس مقصد کے لیے ایک واضح ٹائم ٹیبل کا اعلان کرے. ہم رکن ممالک کے درمیان مشاورت اور اتفاق رائے کے جذبے کو فروغ دینے میں قطر کے فعال کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ مارکو روبیو جو فارن منسٹر ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ہے یو ایس کے اندر, وہ پہلے اسرائیل جاتے ہیں اور اسرائیل کے بعد پھر وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں قطر, ان کی ملاقات ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم جو اسپین ہے وہ بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ایٹ دس پوائنٹ. Como gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہے, مذمت بھی ہونی چاہیے, سارا کچھ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جس طرح یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کی پاداش میں روس کو تمام جو انٹرنیشنل مقابلے ہیں جس میں اولمپکس بھی شامل ہے وہاں پہ اس کو شمولیت نہیں کرنے دی جاتی, تو اس طرح کی پابندی جو ہے اسرائیل کے اوپر بھی لگنی چاہیے. لیکن مارکو روبیو صاحب جاتے ہیں پہلے اسرائیل, وہ کہتے ہیں جی اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, امریکہ ساتھ کھڑا ہے, اس کے بعد قطر بھی جاتے ہیں. اور اسی اسنا میں خبر آتی ہے کہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ انہوں نے ایک بڑا حملہ شروع کر دیا ہے غزہ سٹی کے اوپر تاکہ وہاں سے غزہ کو خالی کرایا جائے. اور خبر یہ افسوسناک کہ ڈزنز آف گزنز جو کہا جاتا ہے کہ ان کی ہلاکت ہو گئی ہے. حسن, وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا, میں ایک ورڈ جو اسلامی کے اندر سب سے زیادہ کنڈیم کرنا ہوگا, ری افرم وی پلیج, دیٹس اٹ. وہی بات ہے نا کہ ایک آدمی وہ تھپڑ مارتا ہے دوسرا بندہ, وہ کہتا ہے اب کے مار, وہ دوبارہ مارتا ہے, پھر کہتا ہے اب کے مار, وہ مار ہی کھا رہے ہیں, مطلب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, کبھی پہلے غزہ تھا, پھر لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کون سا ملک کو چھوڑا ہے سوائے ایران کے, کس نے ریٹیلیٹ کیا ہے, کس نے مزاحمت کی ہے؟ مزاحمت تو دکھاؤ نا یار, کم سے کم کچھ تو کرو. اور بات یہ ہے کہ اتنے ممالک کا 57 ممالک کا اکٹھ ہے اور اس کے بعد بھی جو اعلامیہ آیا ہے کچھ ایسا نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس مرتبہ کچھ زیادہ ہوگا مذمت سے, لیکن ابھی فورس اگر بنانے کی بات کر رہے ہیں تو فورس ایک دن میں تو نہیں بنتی. اگر اس سمت میں کوئی عمل درآمد بھی شروع کرتے ہیں تو کم از کم 3-4 سال لگ جائیں گے. تو کیا 3-4 سال جس طرح وہ اس وقت یعنی کہتے ہیں کہ ایک موز اور گھوڑا بن چکا ہے, ایک خطرناک جو ہے وہ درندے کی شکل اختیار کر چکا ہے اسرائیل, جس طریقے سے وہ حملہ آور ہو رہا ہے, جس طرح وہ روز اپنے جو ہے وہ ایڈریس کے اندر نیتنیاہو دھمکیاں لگا رہا ہے مسلم ممالک کو, تو کیا آپ اتنا انتظار کر سکتی ہیں؟ کیا ایک ایک کر کے آج قطر ہے, کل کوئی اور پھر جو ہے وہ مڈل ایسٹرن ملک جو ہے وہ اس کا نشانے پر آ جائے, پھر بھی ہم مذمت کریں گے, پھر کل کوئی اور ملک آتا ہے تو پھر بھی مذمت ہی کرنی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ سعودی عرب کی طرف اگر اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو پھر ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارا ڈیفنس پیکٹ سعودیہ کے ساتھ, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. نہیں تو یہ بات ہے کہ اس حد تک کیوں شے ملے اس کو, بالکل کیوں اتنی شے ملے, کیوں اتنی تقویت ملے, اس سے پہلے ہی چوئی صاحب ایک کنسنسس ہے. میں مختلف جو انٹرنیشنل جو افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں ایک بات لکھ رہے ہیں کہ کم از کم مسلم امہ کو کچھ بھی نہ کرتے تو معاشی بائیکاٹ لمبے عرصے کے لیے نہیں, کم از کم کچھ 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے, کہ تمام جو اقتصادی رابطے ہیں, کوئی ٹریڈ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, قطر کو گیس چل رہی ہے اور باقی بھی جو مختلف معاملات ہیں وہ معطل ہو جانا چاہیے تھا. ٹرمپ نے ٹیرف لگا دی نا ساری دنیا کے اوپر, انہوں نے کہا جی جو میرے ساتھ معاملہ سیدھے نہیں کرے گا میں یہ کروں گا. تو اسرائیل نے تو قطر کے اوپر حملہ کر دیا ہے. سو کچھ کنکریٹ ٹھوس اقدامات ہمیں نظر نہیں آنے چاہیے تھے. لیکن ظاہر ہے مسلم ورلڈ کی بھی کمزوری ہے, سیکیورٹی جو ان کو چھتری پرووائڈ کرتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کرتا ہے. سارا جو ان کے اوپر سارے کا سارا جو کور ہے وہ جو ٹیکنالوجی ڈریون ہے وہ ساری کی ساری امریکن ہے. ایسے واسطے تھے اسرائیل دے جہاز آئے تھے ادھروں, نہ کوئی ریڈارا نے کام کیتا نہ جہازہ نے کام کیتا. چوئی صاحب ٹائم لگے گا, حسن کی بات ٹھیک ہے, وہ ٹیک ٹائم, لیکن امیجیٹ تو کچھ کیا جا سکتا ہے نا. اسپین دے پرائم منسٹر دی گل مان لو امیجیٹ تو ابھی, یعنی پہلی بات تو یہ ہے غزہ میں جو ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں اور وہاں جو اتنے ہزار بندہ شہید کر چکے ہیں وہ, اور زخمی کر چکے ہیں, اور چل
اور ساری تباہی کر دی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی خوش آئند ہے کہ ساری اسلامی امہ جو ہے وہ قطر میں جمع ہوئی ہے اور ساروں نے اپنا میسیج دیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آئندہ ہم اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے۔ اب اس کے اوپر وہ قائم بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ ابھی امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وزیر خارجہ وہاں پہنچے ہیں قطر میں، تو یہ اس طرح لائٹلی نہ لیں، لیکن یہ جو ان کا علاج تو یہی ہے کہ ان کے اوپر ملٹری ایکشن ہوگا، تو جیسے ایران نے کیا ہے تو پھر ان کو ہوش آئے گی اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو، ورنہ یہ ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے۔ چلو صاحب، نیتن یاہو اسرائیلی جو پرائم منسٹر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر حماس کے لوگ پائے جائیں گے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں کوئی دوسرا ملک نہیں روک سکتا۔ امریکہ ظاہر ہے وہ ان کا اتحادی ہے، ان کے ساتھ اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے، جو مسلم ورلڈ ہے اس کو اب کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ کیا سوچنا پڑے گا یہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، مشکل ایک راستہ ہے، اب کتنی جلدی یہ راستہ اختیار کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ کو سوچنا ہے۔ بریک دے جائیں گے، بریک کے بعد اسلامی کورٹ سے کافی آج خبریں آئی ہیں۔ ایک جو سٹنگ جج ہیں ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، پھر چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، کچھ وکلا برادری بھی پریس کانفرنسز کر رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کافی فائر ورکس جو ہوئے، حسین چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ حسین، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے خلاف ایک ظاہر ہے ایک الزام لگا ہوا ہے مبینہ طور پر کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ ایک جو پٹیشنر ہیں وہ میاں داؤد صاحب تھے، انہوں نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی۔ بتائیے ہوا کیا آج جو آپ کا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے؟ ایک جج صاحب کو، جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ معاملہ صرف سپریم جسٹس کونسل ہی دیکھ سکتی ہے۔ پھر جو میاں داؤد صاحب ہیں جو پٹیشنر ہیں وہ آئے نہیں، انہوں نے ایڈجسٹمنٹ مانگی ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو آنکھوں دیکھا جو احوال ہے اس کیس کے حوالے سے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی دیکھیں خاور صاحب، یہ کئی ماہ پہلے یہ درخواست جب دائر ہوئی تھی تو اس پہ اسی ہفتے ہی اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی تھی، اور انہوں نے درخواست گزار میاں داؤد صاحب کے پورے دلائل سنے تھے درخواست قابل سماعت ہونے پر، اور اس کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کیس لگا ہی نہیں، اور اب یہ 16 تاریخ کو آج یعنی کہ یہ کیس لگا ہے کافی عرصے بعد، اور وہ ڈویژن بینچ میں لگا۔ تو آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اسلام آباد بار کونسل ڈسٹرکٹ بار کے جو نمائندے ہیں، جو ممبران ہیں، وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے احتجاجاً کہا کہ اس کیس کو یہاں پر نہیں ٹیک اپ کیا جا سکتا، کیونکہ ججز سے متعلق جو شکایات ہیں، کمپلین ہوتی ہیں یا ریفرنس ہوتے ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ دیکھتی ہے، لہذا ہائی کورٹ تو اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ نشستوں پر بیٹھیں، ہم جو اس کی اعتراضات لگے ہوئے ہیں رجسٹرار آفس کے، ان کی مینٹینیبلٹی پر پہلے بات کریں گے۔ ابھی تو رسپونڈنٹ کسی کو نوٹس ہی نہیں ہوا، جب نوٹس ہوگا کسی کو بلائیں گے تو پھر آپ لوگ آ کے بے شک اپنا موقف بھی رکھیے گا، اور جو بھی آپ کا جو آرگومنٹ ہوگا وہ ہم سنیں گے۔ اس کے بعد کافی سارے جو وکلا تھے وہ سیٹ پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے جو لا افسران تھے ان سے جب پوچھا کہ اس پہ کیا کیا اعتراضات ہیں، تو ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا کہ جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ جو معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل دیکھتی ہے۔ اس کے بعد عدالت میں یہ آرڈر یہ لکھوایا گیا کہ جب تک معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کرے گی، یہ یہیں پہ زیر التوا رہے گا، اور ججز اٹھ کے کمرہ عدالت کے سے چیمبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب وہ میاں داؤد صاحب جو تھے وہ جنہوں نے اسپیشلی یہ موو کی ہوئی اپلیکیشن، وہ تھے کورٹ میں یا نہیں؟ جی میاں داؤد صاحب آج نہیں آئے، ان کے معاون پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو میاں داؤد صاحب ہیں وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ انہوں نے آج التوا کی استدعا کی ہے، تو وہ آج اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ حالانکہ یہ آج بڑی امپورٹنٹ تھی اور 2-3 دن قبل ہی اس کی کاز لسٹ بھی سامنے آ گئی تھی کہ یہ 16 تاریخ کو کیس ہوگا، لیکن درخواست گزار نہیں تھے اور اس کے باوجود ان کو پھر روک دیا۔ یہ بیسیکلی کو وارنٹو کی اپلیکیشن تھی اور انہوں نے اس میں یہی کہا تھا کہ جج صاحب سے اس میں پھر جواب مانگنا تھا بیسیکلی عدالت نے، اور ان کو کام سے روکنے کی استدعا کی ہوئی تھی کہ ان کو کام سے روکا جائے۔ تو کراچی سنڈیکیٹ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے متعلق کہ انہوں نے
ان کی ڈگری کو مبینہ طور پر جعلی قرار دے دیا تھا جامعہ کراچی نے. تو اس کے بعد پھر ایک حکم امتناعی انہوں نے حاصل کر لیا جو ہے ان کو جو جامعہ کراچی کے خلاف سنڈیکیٹ کو کام سے روکا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. تو معاملہ تو یہ تو پرانا ہے. تو جامعہ کراچی کا جو سنڈیکیٹ ہے وہ تو ڈگری کو جعلی قرار دے چکا ہے. تو پھر بھی جج صاحب کا جج کے بطور کام کرنا کیا آئینی طور پر درست تھا؟ نہیں، اب یہ حسین نے تھوڑی بتانا ہے آئینی طور پر درست ہے یہ نہیں ہے، یہ تو کورٹ نہیں بتانا ہے نا. تو جج صاحب وہ معاملہ 3 ہائی کورٹ میں ہے اور 29 تاریخ کو اس کی سماعت ہے. جو اس وقت ممبر بار کونسل ہیں راجہ علیم عباسی، انہوں نے چند منٹ کا پریس کانفرنس بھی کی ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم جب کورٹ میں تھے تو ہمیں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بعد اس کیس کو دیکھیں گے، لیکن اندر جا کر فیصلہ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے. کل اس حوالے سے جو ہائی کورٹ بار ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے اور اسلام آباد بار کونسل، انہوں نے جنرل باڈی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور کل مکمل ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے وکلا کی جانب سے. تو اب یہ جو راجہ علیم عباسی ہیں یہ ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، اور ان کے ساتھ جو دیگر 4 ممبر تھے وہ بھی پریس کانفرنس میں شامل تھے. چلیں، یہ تو ظاہر ہے اب کورٹ کے اندر ہے. اب جج صاحب کو اب کام کرنے سے روک دیا گیا جی، کام نہیں کریں گے. نیا روسٹر جاری ہو گیا ہے، سنیں کہ نیا روسٹر آ گیا، اس میں ڈیوٹی نہیں ہے کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا ہے اور نیا جو روسٹر جاری ہوا ہے جو کہ کل سے عمل درآمد ہوگا، اس میں ان کا نام نہیں ہے، نہ ہی ان کا سنگل بینچ ہے اور نہ ہی ان کا ایونچولی یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا. اچھا، دوسرا جو کیس ہے یہ جو چیئرمین پی ٹی اے میجر ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب، ان کے حوالے سے کب سے یہ کیس چل رہا تھا اور آج جو فیصلہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا؟ یہ دیکھیں خاور صاحب، یہ بھی 2023 سے یہ کیس چل رہا تھا. 2023 میں اسامہ خلجی نامی ایک درخواست گزارے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. گزشتہ ماہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی سے متعلق جو کیس تھا اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج انہوں نے 99 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی تحریری آرڈر جاری کیا ہے جس میں چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست ہے وہ منظور کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی جو تعیناتی ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہوئی اور چیئرمین پی ٹی اے کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے اور سینئر ممبر کو چیئرمین پی ٹی اے عارضی طور پر تعینات کیا جائے. 99 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر جو ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس کی کاپی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. یہ فیصلہ محفوظ تھا اور یہ تقریباً 2 سال تک یہ کیس چلا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چیئرمین پی ٹی اے تھے ان کی تعیناتی قانونی طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہوئی اور اب عدالت نے سینئر ممبر جو پی ٹی اے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر ان کو تعینات کیا جائے. چلیں ناظرین، یہ آج سارے معاملات کورٹ کے اندر ہیں. اب چیئرمین پی ٹی اے اس حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. پہلے لاہور سے بھی ہوا تھا، بحال ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگلی ہیئرنگ میں ہی وہ سٹے ہو جائے گا اس کے خلاف، آرڈر کے خلاف، اور وہ ہی ول ریزیوم ہز ڈیوٹیز. وہ اتنا ایشو نہیں ہے. یہ جج صاحب والا معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا سنگین ہے اور کیونکہ جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا ہے اور اب اس آرڈر کو بھی انہوں نے چیلنج اگر کرنا ہے تو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ طارق محمود جہانگیر صاحب کو جانا پڑے گا. ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے آج تواتر کے ساتھ دوسرا دن ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے قائد کو ملنے کی، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کافی جو ہے نالا نظر آ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے، پارٹی کے کاز کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. ایک بیان ان کا ایک اور بھی چل رہا تھا کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے کوشش نہ کی ہو اپنے قائد کو جیل سے رہا کروانے کی، اور باقی ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو میں کیا کروں. اب میں ظاہر ہے جیل کا دروازہ یا دیوار پھلانگ کے توڑ کے تو نہیں اندر جا سکتا. سو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، روز بروز ایک ڈس یونٹی ہے، وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑا وہ بڑھ رہا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی کی سم جو ہے وہ ہمیں مختلف اطراف کے اندر بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے لیڈرشپ کی سطح کے اوپر جو جیل سے باہر ہے. کیا کہیں گے صاحب؟ نہیں، یہ کافی پھیلایا گیا تھا پروپیگنڈا. اب تو کافی، اب علی امین بھی ساتھ کھڑے ہیں، علیمہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہیں اور باقی بھی، اور کل 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی ساری پارٹی وہاں جا رہی ہے اپنی سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے. اور 27 کو انہوں نے پشاور میں جلسے کا بھی اعلان کر دیا. تو وہ یہ جو پروپیگنڈا تھا وہ تو اپنی موت مر جانا چاہیے. نو سچ تھنگ.
نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو بیان ہے علی مین گنڈا پور صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، منافق ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی وہ نالا ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں. تو میں وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات ہے ان سے پوری طرح متفق ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک لائن پہ جا رہے ہیں؟ نہیں میں کسی سے متفق نہیں میں میں نہیں کسی کا یعنی بریف ہولڈ کرتا. میں تو آپ بتا رہا ہوں کہ وہ جو پہلے پھیلائی گئی تھی باتیں بالکل صحیح کو کافی حد تک کتنے دن رہ گئے علی مین گنڈا پور کو سر جی ان کو تو بات چھوڑیں. ہمیں تو ایک بڑے سینئر صحافی نے کہا تھا کہ اگلے 5 دن بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ تو آج 6ٹھا دن ہو گیا، آج 6ٹھا دن ہو گیا، 6ٹھا دن. آپ بتاؤ وہ 5 دن کہا تھا، آج 6ٹھا دن ہے. اس کا پہلے بتائیں نا مجھے، میں علی مین پر آتا ہوں نا. نہیں تو روز تو وہاں جاری ہے ساری پارٹی. اب 6 دن والا جو معاملہ ہو گیا ہے اس کا ہم کیا کریں؟ اچھا علی مین گنڈا پور کے کتنے دن رہ گئے؟ 6 کیا وہی تو ہو رہا ہے روز. اڈیالہ کے بعد ساری پارٹی اکٹھی ہوتی ہے. چانسلر صاحب کی جو آپ کہتے ہیں کوئی لوگ جاتے ہیں لیکن شاید نہیں ہو پا رہا. علی مین گنڈا پور کو جی تھوڑا سا اسپیس مل گیا، میں پہلے ہاں تھوڑا ٹائم ملا ہے. نہیں میں اس بات پر قائم ہوں کہ وہ ڈاج کری جا رہا ہے نا جی. اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک شہد برآمدگی والا کیس ہے نا اس میں 342 کے سٹیٹمنٹ پر بھی نہیں جا رہے نا آگے سے. وہ کیس پر تاریخ پہ تاریخ لی جا رہے ہیں. اسپیس مل گئی ہے، وہ اسپیس نہیں ملی، اس پہ تاریخ پہ تاریخ ملی جا رہی ہے. اس کیس سے کنکلوڈ ہونا ہے. تاریخ پہ تاریخ جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ پین ٹویٹ اب تک یہ رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، رکھا ہوا میں نے یاد نہیں کرواتے رہیں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.